السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 4 تھرڈ ایئر اسلامیات کمپلسری۔ ہمارا موضوع ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کے حوالے سے ہم آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ چکے تھے، سورہ الانعام آیت 151۔ اس کا ایک حصہ ہم نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پڑھ چکے تھے ہم۔ نیکسٹ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ اصل میں اولاد کا حق اور والدین کی ذمہ داری، فرائض یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں یہاں ڈسکس کیا گیا؟ اولاد کو مفلسی، غربت کے ڈر سے قتل کر دینا، مار دینا۔ اصلاً عربوں کے ہاں یہ کبھی رسم موجود تھی کہ وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بچوں کو فیڈ کرنا، ان کو دینا، کھلانا پلانا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو اوورآل اور خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دے دیا کہ قتل اولاد بہت بری چیز ہے، اسے قتل کو یوں سمجھ لیجئے حرام گناہ یا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ قتل ویسے بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ قتل وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا ابدی جہنم ہے، یعنی کسی کا بھی قتل کیا جائے، اور اس قتل میں اولاد کا قتل، یہ کفران نعمت کی، ناشکر پن کی انتہا ہے کہ اللہ نے اولاد دی اور انسان اس اولاد کو جینا نہ دے۔ اب موجودہ دور میں اس طرح تو اولاد کو نہیں قتل کیا جاتا کہ وہ زندہ ہوئی، پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیا گیا۔ آج کل مارنے کی بہت ساری طریقے اور شکلیں ہیں۔ فیملی پلاننگ اس کی سب سے بڑی شکل ہے، اور فیملی پلاننگ میں ہوتا یہ ہے کہ مائیں کہتی ہیں جی بس اب اس کے بعد ہمیں مزید بچے نہیں چاہیے، اور وہ کنسیو کرنے کے بعد ابارشن کروا دیتی ہیں۔ ارد گرد کی خواتین لوگ بھی اسے بہت مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں تم ابارشن کروا دو، حالانکہ پہلے فیملی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اگر اولاد نہیں چاہیے 3-4 بچوں کے بعد، 2 کے بعد، تو پہلے سے فیملی پلاننگ کی جائے کہ بھئی خاتون کنسیو ہی نہ کرے۔ اب اگر اس نے کنسیو کر لیا تو کنسیو کرنے کے بعد تو پھر کسی طور پر جائز نہیں کہ پھر اولاد کا ابارشن کیا جائے۔ یہ ابارشن گناہ عظیم ہے۔ اب کہنے کو تو سو کالڈ ہم انتہائی ایڈوانس تعلیم یافتہ معاشرے میں موجود ہیں، لوگ چاند پہ رہنے بسنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے گراؤنڈ ریالٹیز کے اعتبار سے اور یہ جو اولاد کے قتل کے اعتبار سے، ہم میں اور آج سے 1400 سال پہلے والی جاہلی سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو علاقے، کچھ ایسے علاقے ہیں دنیا کے اندر، ایسے ممالک ہیں جہاں پہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے، تو وہ پہلے دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ اگر بیٹی ہے تو مار دو، بیٹا ہے تو زندہ رہنے دو۔ یعنی اتنے پڑھے لکھے دور کے اندر بھی یہی تماشا چل رہا ہے۔ پھر کچھ جگہوں پہ بھی اور بھی بہت سے ملک ہیں جہاں پہ بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ بینرز لگائے گئے ہیں الٹرا ساؤنڈ والوں کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، کہ بھئی 500 روپے کا الٹرا ساؤنڈ کراؤ اور دیکھو، اگر بیٹی ہے تو اسے ابھی ختم کر لو۔ آج 500 روپیہ لگانا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت یہ کہ کل کو جب تم اس کی شادی کرو گے تو تمہیں اس کے اوپر ہزاروں روپیہ لگانا پڑے گا۔ خواتین جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، اتنی جہالت ہے، اتنی لا علمی ہے کہ وہ جا کر بچیوں کو ابارٹ کروا آتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات، اللہ کو سخت ناراض کر دینے والی بات ہے۔ اور آپ کو اس لیے یہاں پہ کلیئر کیا، ایکسپلین کیا کہ ظاہری بات ہے کہ آپ بھی بچیاں ہیں نا، اپنے ارد گرد آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔
آپ کے کنسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہونے چاہیے اس معاملے میں. یعنی فیملی پلاننگ ناجائز نہیں، منع نہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے پہلے آپ کریں، لیکن جب ہو گیا تو پھر اس کو ابارٹ کرنے کی بالکل کوئی گنجائش اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ ڈاکٹروں کی ٹیم، ڈاکٹروں کے بورڈ اکٹھے ہو کے کہہ دیں کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں کی جان سخت خطرے میں پڑ جائے گی، ماں مر جائے گی. تو پھر اس وقت علماء سے، کسی سے، مفتی سے فتویٰ لے کر کوئی بندہ سوچے اس معاملے میں. ادروائز خود کے خود ڈاکٹر بن کے بات بے بات بچوں کا ابارشن کروا دینا، یہ قتل اولاد میں آتا ہے. اور پھر اس کو یہ سوچنا کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ. اور پھر اس میں اگر دیکھیں، اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں فیملی پلاننگ کروں، 2 بچے 3 بچے کافی ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت، بچوں کے معاملات کافی مشکل ہوتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہا ہے اس طرح کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں. یعنی جو بچے مار رہے ہو ان کے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، تمہارے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. مت مارو، اتنا بڑا جرم مت کرو. پھر اگلی بات، اگلا حرام کام والی لسٹ، یہ نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. فواحش ایسا گناہ ہے کہ جس غلط کام کا، بے حیائی کا اثر دوسروں تک جائے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان خود اس میں انوالو ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ دوسرا بھی اس میں انوالو ہے، اور دوسرے سے پھر تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور پھر پبلک کو آپ اس کے اندر لے آئیں، یعنی اس کو بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ فواحش میں آتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو کام فواحش کی لسٹ میں آتے ہیں نا، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ ظاہر ہیں خواہ وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر اور باطن ہر طرح کے گناہوں سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے تو کوئی بھی گناہ ایسا ہو سکتا ہے جو ہم ظاہر میں کر رہے ہیں یا چھپ کر ہم کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز ظاہر و باطن نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر طرح کی برائی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ خاص طور پر زنا، ہوموسیکشولیٹی، مرد کا مرد سے تعلق، لیزبین، عورت کا عورت سے تعلق، پھر پورنوگرافی وغیرہ، گندگی، گندی چیزیں، لست سے بھری ہوئی چیزیں، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان کو شیئر کرنا، یہ فواحش کے زمرے میں آتا ہے. اب فواحش ما ظہر منہا و ما بطن، خواہ چھپا ہے خواہ ظاہر ہے، ہر طرح کے فواحش سے بچنا ہے. پبلکلی بھی بچنا ہے اور انفرادی لیول پہ بھی بچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیں تو ہر معاملے میں اللہ کو لے کر چلنا ہے نا، ہر معاملے میں. اور جیسے کہ آپ بچیاں ہیں، ابھی ایج کچی ہے، ابھی اتنی سینس نہیں ہوتی، تو ادھر ادھر سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں زندگی کے اندر جو ایک غلط ٹریک کے اوپر لے جاتے ہیں، جو پاکیزگی کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ جو فواحش ہے نا، یہ انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی میں جو چیز اللہ کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کی پاکیزگی. ہم سنتے آتے ہیں نا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی صرف طہارت نہیں ہے کہ آپ وضو کر لیں، غسل کر لیں. صفائی ذہن کی صفائی، دل کی صفائی، عقیدے اور اخلاق کی صفائی، اعمال کی صفائی، اور پھر یہ انسان کے جسمانی اعضاء ہیں ان کی صفائی. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے اول تو فواحش کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ کتنی بڑی گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں. ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ پارٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جو مسلمان تھوڑا بہت سینس رکھتے بھی ہیں وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم نماز روزے کے ساتھ ان گندیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، فواحش کے اندر اگر ہم انوالو ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں ضرور گرفت پر فرمائے گا، اللہ نہ کرے.
تو پاکیزگی بہت ضروری ہے انسان کے لیے، سوچ کی، اخلاق کی، عمل کی، ہر لحاظ سے پاکیزگی۔ تو اگر پاکیزگی نہیں ہے، یاد رکھیے جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ جنت میں صرف پاکیزہ لوگ جائیں گے، وہ بستی ہی ایسی خوبصورت بستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے پاکیزگی عطا کرے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی لذت فیل بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ تھرل ہوتا ہے، بہت ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ اس کام کے اندر انوالو ہو کے، لیکن یہ چیز جتنی زندگی سے برکت ختم کرتی ہے، رونق ختم کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو فواحش کے قریب نہیں جانا۔ پھر کیا کام نہیں کرنا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے حرمت دی ہوئی ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سورہ نساء میں ڈیٹیل بتا دی کہ جس نے کسی جان کو بلا کسی بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ کے بغیر قتل کر دیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ ناحق قتل، کسی کو ناحق قتل کرنا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک جان کا قتل، ناحق قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ناحق قتل کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایسے ہی راہ چلتے کسی کی جان لے لی، ایسے ہی کسی دشمنی میں کسی کو اڑا دیا، قتل کر دیا، جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے بچیوں کو قتل کیا جاتا، اولاد کو قتل کیا جاتا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور حق کے ساتھ قتل کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، آپ بدلے میں سزا کے طور پر اسی بندے کو قتل کریں، یہ حق ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کی جان کو جائز قرار نہیں دیا، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں اس چیز کی وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اے عقل والو، عقل مند بنو، حقیقتاً عقل مند بنو۔ اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے۔ دیکھیں وصیت کون کرتا ہے؟ عموماً بڑا کرتا ہے نا چھوٹے کو۔ وصیت کوئی بہت خیرخواہ ہستی کرتی ہے اپنی اولاد کو وصیت۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو وصیت کر رہے ہیں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بہتری اختیار کرو، ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے بچو۔ تو یہ ہماری سورہ الانعام کی آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہیں۔ آگے بھی ہم آئیں گے، بہت سے معاشرتی کام سورہ انعام آیت 152 اور 153 میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ وہی جو حرام کاموں کی لسٹ ہم نے 151 میں پڑھی تھی، اب یہاں پہ آگے وہی ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی کی ہی کنٹینیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح کہ وہ بہترین ہو، احسن ہو۔ یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، لیکن احسن طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جائے۔ اشدہ جوانی نہیں ہے، جسٹ میچورٹی ہے، کیونکہ جوان تو بندہ 14 سال کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے، لڑکے 14-15 سال کی عمر میں، لڑکیاں 13.5-14-13 سال کی عمر میں جوان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اشدہ جسٹ جوانی نہیں بلکہ میچورٹی کی ایج کو، شعور کی عمر کو پہنچنا ہے۔ اس وقت تک یتیم کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا۔ جو اس کے وارثین ہیں، سرپرست ہیں، یعنی والد فوت ہو گئے ہیں، اب مال، بزنس، کاروبار، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی چچا کے ہاتھ آ گئی، تایا کے ہاتھ آ گئی، ماموں کے ہاتھ آ گئی، والد کے کسی دوست کے ہاتھ آ گئی۔ عموماً معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر
آگے پیچھے کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کو سنبھالتے ہیں آگے بڑھ کر۔ اب ہمیشہ سے ہی یہ طریقہ کار رہا کہ یا وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں پورے کا پورا، یتیم کو ایک دھیلا نہیں دیتے اس میں سے، یا قبضہ تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا 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 ترسا ترسا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ سنبھالتے ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح سنبھالتے ہیں، امانت سمجھ کے سنبھالتے ہیں، اور پھر وہ اگر وہ جو سنبھال رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس امانت کو سنبھال رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ بعض صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی غریب ہوں، جو مال سنبھالنے والے ہیں، جو اب وارث یا سرپرست بنے ہیں کسی یتیم کے، اب وہ خود غریب ہیں، تو ان کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بعد کسی غریب کو پال سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں رخصت دی۔ پورے قرآن میں یتیموں کے حوالے سے مختلف آیات ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیریفائی کی کہ آپ یتیم کے مال میں سے تھوڑا سا ضرورتاً استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنا؟ کہ ظاہری بات ہے کہ گھر میں اگر سالن بننا ہے، کپڑوں کی واشنگ ہونی ہے، کوئی اس کی بچے کی فیس جانی ہے، تو تھوڑا سا اس سے اتنا لیں جتنا کہ استعمال ہو رہا ہے اسی کے اوپر، اپنا کھانے کے لیے نہیں اس میں سے پھر لیا جائے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یتیم کی ہانڈی الگ کر دیں گے، یہ تو بڑی مشقت میں پڑ جائے گا وہ بندہ، تو اس میں سے ایک منیمم اماؤنٹ لے لے اس کے پیسوں میں سے، کہ حساب لگا لے کہ بچہ جو ہے وہ 100 روپے روز کا اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے کھانے پہ، یہ وہ کیلکولیشن کی جائے نا کہ ہانڈی ہماری روز بنتی ہے، دال بنتی ہے، سبزی بنتی ہے، پورے مہینے میں ایوریج کتنا بنتا ہے پر ڈے کے حساب سے، روٹی کتنی ہے، اسکول کتنا ہے، چلیں جی 100 150 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، 200 کا خرچہ ہو رہا ہے، 500 کا خرچہ ہو رہا ہے، خرچے کو ڈیوائڈ کیا جائے گا، ڈیوائڈ کرنے کے بعد اتنی اماؤنٹ لے کر پھر ہانڈی اکٹھی بنائی جائے گی، اور اسی میں سے وہ استعمال کرے گا، ساری چیزیں وہ استعمال کرے گا، گھر میں رہے گا گھر والوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر یتیم کا مال تم لوگ ناحق کھا رہے ہو تو یاد رکھو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، انگارے بھر رہے ہو، اور جہنم کی جو آگ ہے ظاہری بات ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت سخت چیز ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ جو اور بات کہی کہ یتیم کو مال دیا جائے، اور بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، قرآن نے ان کی تصویر کشی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یتیموں کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی ان کا مال مکا کے ختم کیا جائے، سارا کچھ کھا پی لیا جائے، تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے، غلط انداز ہے، کیوں کھایا جائے اس کا مال فٹافٹ۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی اس کا مال جو ہے نا اچھا مال لے لیا جائے اور غلط ملت اس کے مال میں شامل کر دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ سب حرام کی شکلیں ہیں، حرام کھانے کی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اس سے ہمیں بچنے کی یعنی کہ ضرورت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کے حوالے سے اتنا انکریج کیا کہ آپ نے کہا کہ جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے وہ اور میں قیامت کے دن بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کو اکٹھا کیا۔ پھر یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اس کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں بندے کی بڑھ جاتی ہیں۔ یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ بڑے اجر کی اور بڑے ثواب کی باتیں ہیں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو جہاں اگر کسی کو یہ سعادت ملے کسی یتیم کی لک آفٹر کی، تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ پھر اگلا حکم، اہم بات، اب یہ بات پازیٹیو وے میں کہی جا رہی ہے، اس کے اپوزٹ کریں گے تو وہی چیز حرام میں چلی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو، ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اب یہ ماپ اور تول کیا ہے؟ آپ دیکھیں کپڑے کو ماپا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، گز، میٹر، انچ، کوئی بھی چیز جو ماپنے کے دائرے میں آتی ہے۔ تول جب کسی چیز کو تولا جاتا ہے، میئرمنٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو جیسے دودھ
تولا جاتا ہے، کوئی فروٹ سبزی تولی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناپ اور تول پورا پورا کرو. ایسا نہ ہو، قرآن میں ایک جگہ بتایا کہ لیتے ہوئے تو پورا پورا ناپ کے لو، تول کے لو، اور دیتے ہوئے ڈنڈی مارو، دوسرے کو کم دو، ناپ یا تول میں کمی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو کمی ہے، اب اگر ایک بندہ بازار میں مارکیٹ میں بیٹھا ہے، وہ کپڑا ناپ ناپ کے دے رہا ہے، 5 میٹر کا سوٹ ہوتا ہے، ہر میٹر کے پیچھے وہ ایک بالشت کپڑا کم کر دے، تو سوچیں کہ پورے دن کے بعد سوٹ جتنے بکیں گے تو ایک سوٹ تو اس کا ویسے ہی نکل آئے گا، یا 2 دن میں ایک سوٹ نکل آئے گا. یا اسی طریقے سے کوئی چیز تول کے دی جا رہی ہے، تولنے میں عموماً ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو ترازو ہے اس کے اندر تھوڑا سا، پہلے زمانے کے ترازو میں تو نیچے کچھ چیز لگا لی اس کے، تو وہ جتنا لگائی تو وہ چیز کم ہوتی تھی لیکن وزن زیادہ دکھایا جا رہا ہوتا تھا. دودھ لیا ہے 1 لیٹر تو اس میں اتنا پانی ڈال دینا، پیسے پورے دودھ کے لینا، 3 پاؤ دودھ میں 1 پاؤ پانی، 1.25 پاؤ پانی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناپ تول میں کمی کے اندر آتا ہے. تو یہ دونوں حرکتیں، ناپ اور تول میں کمی، یہ اللہ کی نظر میں شدید گناہ کی بات ہے، پست اخلاق والی بات ہے. اگر آپ پڑھیں قرآن پاک میں تو حضرت شعیب علیہ السلام گزرے، ان کی قوم میں بہت ساری اخلاقی بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں، لیکن یہ ایک برائی بہت بڑی برائی تھی جو ان کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ بنی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، ناپ تول کو اچھے طریقے سے لینا، پورا کر کے لینا، پورا کر کے دینا. ہم اپنی چیز جب لے رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب کتاب رکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی بات آتی ہے وہاں ہم بڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو یہ نہیں پسند، نہ لاپرواہی، نہ زیادتی، نہ ظلم. ظلم اور زیادتی کرنے والے، جیسے ابھی میں نے آپ کو ابھی بتایا پچھلی آیات کے حوالے سے، کہ جو پاکیزہ لوگ نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے ہی ظلم کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ مد مقابل تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ رشتہ داری کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. یعنی اگر بات کرو تو کون سی بات کرو؟ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا حکم ہے. گویا عدل کے برعکس اگر کوئی ناانصافی کی بات کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بلنڈر کر رہا ہے، اس کی سخت پکڑ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، بات کرو تو عدل کی بات کرو. اب یہ عدل کہاں پہ ہوگا؟ یہ عدل حقوق العباد میں مختلف جگہ پر اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں اپنے ارد گرد، کہ آپ اپنی امی کے ساتھ آپ کا ریلیشن یقیناً بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. ممکن ہے آپ کے گھر میں جو آپ کی بھابھی آئی ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بالکل اچھے نہ ہوں اور وہ خود بھی اچھی نہ ہوں. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اب بھابھی نے کوئی کام کیا، کوئی بات کی اور آپ کے نوٹس میں آ گئی، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور آپ نے دیکھا کہ بھابھی نے یہ کام غلط نہیں کیا سے ہے، صحیح ہے. ادھر سے آپ کی بہن یا آپ کی امی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ بھئی یہ تو اس نے غلط کیا، الزام لگا دیا بھابھی کے اوپر کسی بھی بات میں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھابھی نے یہ بات غلط کی ہی نہیں ہے، حالانکہ میری اس سے بنتی نہیں ہے، وہ میرے سخت خلاف ہے. کوئی موقع آتا ہے تو وہ مجھے نیچا دکھانے میں یا میرے بھائی کے کان بھرنے میں یا ہمیں ذلیل و رسوا کرنے میں کبھی اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. لیکن یہاں پہ اس نے کیا غلط نہیں ہے، یہ صحیح تھی وہ یہاں پر. تو آپ ایک طرف ذا قربہ میں آپ کی والدہ ہیں، اتنی پیار کرنے والی ہستی، آپ کی بہن ہے یا آپ کی کوئی دوست ہے، اور دوسری طرف آپ کا کوئی دشمن ہے. لیکن جو کام اس وقت زیر بحث ہے، انڈر ڈسکشن ہے، اس کام میں وہ دشمن صحیح ہے اور آپ کے گھر والے، آپ کے محبوب رشتے غلط ہیں، تو پھر یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ،
بات کرو تو عدل انصاف والی بات کرو، بے انصافی والی بات نہ کرو۔ آج دنیا میں انصاف کی بات کر کے ہم اپنی ماں کا، اپنی بہن کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتے ہیں۔ بھابھی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا ایک بہت زبردست موقع ہمارے ہاتھ میں آئے، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے علم میں ہے ساری باتیں۔ آپ نے کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ اس کو لیٹ ڈاؤن کروایا، حالانکہ آپ کو یہ بات پتہ تھی۔ تو انصاف کی باتیں کرنا بڑا آسان، لیکن جب انصاف کا موقع آئے اس موقع پر اس پر عمل کرنا اور دشمن کے معاملے میں عمل کرنا، یہ بہت مشکل۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی آرڈر دیے کہ ناانصافی مت کرو، ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ ناانصافی جو ہے وہ ظلم میں آ جاتا ہے، اس کے بجائے انصاف کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اس نے تمہیں پھر وہی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے۔ کیوں دیا؟ پچھلی آیت کا حصہ آخری آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آیا تھا لعلکم تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں آیا لعلکم تذکرون، کہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں یاد دہانی حاصل ہو۔ یہ اللہ تمہیں وصیتیں کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہے۔ یہ باتیں تمہارے بھلے کے لیے ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہیں، سنوارنے کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میری راہ ہے جو بالکل صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس راستے پر چلو۔ یہ کون سی راہ ہے میری؟ یہ جو پیچھے ہم جتنے احکامات پڑھ کر آئے اس سورہ میں اور قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے احکامات بکھیر دیے ہیں ہماری عقل سمجھ کے لیے، وصیت کی شکل میں، نصیحت کی شکل میں، ریمائنڈرز، جیسے کسی کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے نا، یہ اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دے دیا۔ اللہ نے ساتھ ہی کہا، ہر روز نماز کے اندر کھڑے ہو کر کئی بار اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کہتے ہیں سیدھا راستہ چاہیے تو یہ کام ہے جو کہ تمہیں نہیں کرنے، اور وہ کام جو کرنے ہیں اس کی بھی لسٹ موجود ہے قرآن کے اندر۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ہزاروں کام ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے لگا دیے ہیں کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں جو ہمیں بجا لانے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، کچھ کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ شیطان اتنا ہمارے سر پہ حاوی ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کیا پہاڑ توڑنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، اس راستے پر چلو، مجھ تک پہنچ جاؤ گے، جنت الفردوس کی ابدی بادشاہی حاصل کر لو گے، جنت کی وراثت تمہیں انعام میں دوں گا۔ اور اس کے برعکس وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس صراط مستقیم کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں، سبلا بڑے راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، ان راستوں پر نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ یعنی وہ جو مختلف راستے ہیں، وہ پگڈنڈیاں، وہ شیطان کے بنائے ہوئے پرفریب ٹریپس، وہ تمہیں ان کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں کھینچ رہا ہے، اور اس قدر پرفریب ہیں کہ نظر آتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں جنت دنیا میں ہی ہے، لوگ بھاگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے، اتنا وہ لذت کے جذبے میں سرشار ہو جاتے ہیں، اتنی آنکھوں پر اندھی پٹی بن جاتی ہے، اتنا کانوں کے اوپر ڈاٹ ڈل جاتا ہے، اور وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر سبلا مختلف راستوں کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو صراط مستقیم ہے وہ دیکھنے میں ذرا مشکل راستہ ہے، خوبصورت نظر نہیں آتا، بڑے اپس اینڈ ڈاؤن نظر آتے ہیں، بڑی مشقت فیل ہوتی ہے، ہارڈ شپس جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، لیکن اسی میں ہی انسان کی بہتری ہے، اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم کو چھوڑ کر مختلف راستوں کو فالو کریں گے، اور صراط مستقیم قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے، یاد رکھیے، تو بس ہم بھٹک جائیں گے اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے کہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرنے والے بنو۔
اب آپ دیکھ لیں اس میں لعلکم تذکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تتقون، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ رویہ، یہ طریقہ کار اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔